ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل خواہ شہزادہ گلبو قبا امداد کن. غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن. یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم نیزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نیزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، رات کے 2 بجنے والے ہیں اور سردی بھی اپنے شباب پر ہے، لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ رات کے 2 بجے بھی آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ابھی عشاء کے بعد کا وقت ہوا ہو اور آپ ابھی تازہ دم ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں. آپ نے بڑے پیارے انداز میں بھائی شاہ نواز حسان صاحب قبلہ ندیم رضا فیضی صاحب کو سنا. میرا تو اپنا نصیب ہی ایسا ہے کہ اپنا نمبر تو آتے ہی تب ہے جب رات آدھی ڈھل جایا کرتی ہے، اور یہ محبت کا کون سا اصول ہے جو رات کے 2 بجے بانٹی جاتی ہے؟ یہ جلسے کے بعد آپ مجھے سمجھا دیجئے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بس اس بات پہ راضی ہوں کہ آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ حضور نواز مجاہد ملت شان اڑیسہ جان اڑیسہ حضور حبیب ملت تشریف فرماتے. چونکہ ہمارے بزرگوں کو اور بھی دیگر مصروفیات رہتی ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ دیر تک محفل میں بیٹھ نہیں پاتے، کیونکہ رات کو جلسوں میں شامل ہونا، صبح لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، پھر دین کے بھی بہت سارے اپنے تقاضے رہتے ہیں، بہت سارے کام دیکھنے رہتے ہیں. اس لیے حضرت چلے گئے. ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم دعا کریں اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آج میری خوش نصیبی ہے کہ میں حضور مجاہد ملت کے دیار میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ شروع سے ابھی تک روڈ پہ کھڑے ہیں، الحمدللہ وہ میں نے کھڑے ہو کر کے پورا جلسہ سن لیا ہے. باقی جو تھوڑی بہت دیر کی گفتگو رہ گئی ہے انشاءاللہ اسے بھی سن ہی لیں گے. اللہ کو سلامت رکھے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آج یہ اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے اور مجھے یقین ہے یہاں پہ جتنے بھی آئے ہوں گے سارے ہی نمک حلال آئے ہوں گے، نمک حرام کے لیے یہاں کوئی جگہ بنی بھی نہیں ہے.
تو تھوڑی دیر انشاءاللہ تھوڑی دیر نہیں، بالکل یہ صابر بھائی جو ہے نا یہ رائٹ سائڈ میں بیٹھ کے چابی بھرنے کا کام کر رہے ہیں، بھرپور پلائیے، پیاسے ہیں۔ تو چند باتیں آپ سے کروں گا، بہت سنجیدگی سے میری باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے والے لوگوں سے اتنی گزارش کروں گا خدا را میری آدھی بات کاٹ کے نہ ڈالا کریں، جس کی وجہ سے اکثر میں لوگوں کے نشانے پہ رہا کرتا ہوں، اگر بات پوری سن لی جائے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائے، لیکن تھوڑی تھوڑی کاٹ کے ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ویسے بھی لوگوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے، تھوڑا سا اور بڑھ جایا کرتا ہے، لیکن ہم پہ فرق نہیں پڑتا ہے، مگر آپ سے اتنی گزارش ہے آپ تھوڑا سا ذرا جھگڑوں کو ہوا نہ دیا کریں، آپ اگر یہاں بیٹھیں تو اصلاح کی نیت سے بیٹھا کریں اور یہ سوچ کے آیا کریں کہ اچھا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اچھا کچھ فتنہ پرور ہوتے ہی ایسے ہیں کہ پوری تقریر چھوڑ دیں گے، وہی کاٹ کے ڈالیں گے جو نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ جی تو اگر ایسے ہی پیسے کمانے ہیں تو پھر جھولی پھیلا لو، ایسی کمائی سے تو بھیک کے ٹکڑے بہتر ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، بات پوری جانی چاہیے جہاں تک بھی جائے، اور شکر اللہ کا ہم بریلی والے لوگ ہیں، الحمدللہ ہم چھپ کے بات نہیں کرتے، ہم تو چھاپ کے بات کیا کرتے ہیں، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہاں جی، اور آپ سے گزارش ہے یہ جو سامنے والے بندے بیٹھے نا، تو جس بیداری کے ساتھ اب تک آپ بیٹھے رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اسی بیداری کے ساتھ آپ کو بیٹھے رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا گاڑی کے اندر دونوں ہی بیل مضبوط نہیں ہوتے، ایک کمزور ہوتا ہے ایک مضبوط ہوتا ہے، تو کمزور والے کو مضبوط والا کھینچ کے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اللہ سلامت رکھے۔ یہ تو ابھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ آگے والے زیادہ بول رہے ہیں، پیچھے والے منہ دیکھ رہے ہیں۔ خیریت ہے سارے لوگ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا۔ بس اتنی سی گزارش ہے، یہ سامنے والے بندے بھلے نعرہ نہ لگائیں لیکن تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیتے رہیں۔ جب میں یہ دیکھوں گا کہ آپ میں سستی آ گئی ہے نا تو پھر میں پوچھوں گا نہیں، میں خود ہی مائک چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش آپ سے صرف اتنی ہے، جتنی دیر بیٹھے محبت کے ساتھ بیٹھیے گا، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر اندر گفتگو سمیٹنے نہیں ہے مجھے، میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا، طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے، ٹھیک ہے جی، رہیں گے بیدار انشاءاللہ۔ گھرے ہیں اس طرح 32 دانتوں میں زباں جیسے، مگر ترکوں سے پھر بھی خون عثمانی نہیں جاتی، نکالی سینکڑوں نہریں کے پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صدیاں بیت گئیں امام احمد رضا پہ گفتگو ہوتے ہوتے، لیکن آج تک زمانہ امام احمد رضا کو مکمل سمجھ نہیں پایا، اور سمجھ میں بھی کیسے آ سکتے تھے میرے امام، اس لیے کہ مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزے کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو تقریب فہم کے لیے ایک بات کہہ دوں، اعلیٰ حضرت بڑی بات ہے، مفتی اعظم کی بھی ذات بڑی ہے، تاج الشریعہ بھی بہت بڑی ذات ہے، کسی کو ان کا گھرانہ دیکھنا ہو تو حضور قائد ملت اسجد میاں کا چہرہ دیکھ لیں، خدا کی قسم جس کا چہرہ دیکھو تو شیر ببر کا نقشہ نظر میں آ جایا کرتا ہے۔ لوگ چیخ کے اتنی دھمک سینے میں نہیں بٹھا دیتے جتنی میرے مرشد کا شہزادہ ایک نگاہ سے اپنی دھمک سینوں میں اتار دیتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ میں ایک بات تو ضرور جانتا ہوں، ندیم بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ جو بھی
مخالفت کرے گا یا بغاوت کرے گا حبیب ملت کی، سمجھ لینا مجاہد ملت اس سے خفا ہے۔ ایک بات بتاؤں میں، اہل دل لوگ میری بات سمجھے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں بندہ ایک بار آتا ہے عرس میں، میں ممبر کی بات کر رہا ہوں، ایک بار آتا ہے اور اتنا نواز دیا جاتا ہے کہ سال بھر دن تو کم پڑ جاتے ہیں، تاریخیں کم نہیں پڑتی۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، دن کم پڑ جاتے ہیں، تاریخیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ مجاہد ملت سے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہر 8ویں دن بھی آتے ہیں، پھر بھی کتے کے کتے بنے رہتے ہیں۔ یا تو نیت اچھی نہیں تھی یا جھولی سچی نہیں تھی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، دو ہی باتیں، یا تو نیت اچھی نہیں تھی یا جھولی سچی نہیں تھی۔ ہم یہاں آتے تو آواز آتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اور اگر نواسوں کی بات کی جائے اور نانا کے رشتے کی بات کی جائے تو میں بس اتنی بات کہنا چاہوں گا، جب تک زندہ رہنا نا حبیب ملت کا دامن نہ چھوڑنا۔ حق ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت بڑی بات، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مجاہد ملت حضور حبیب ملت۔ مجھے اڑیسہ سے کوئی ماہانہ فیس نہیں ملتی ہے، نہ گولک سے مجھے چندہ دیا جاتا ہے، نہ مجھے سالانہ کبھی نذرانہ بھیجا جاتا ہے۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اتر پردیش مراد آباد سے یہاں آیا ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے میں آپ کو حق کی پہچان بتا کے جاؤں، اس لیے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جب تک زندہ رہنا حبیب ملت کے قدموں سے جڑے رہنا، اس لیے کہ جو ان کا ہو جائے گا وہ مجاہد ملت کا ہو جائے گا۔ سچ ہے، سچ ہے، یہ سچائی ہے، جو ان کا ہو جائے گا مجاہد ملت کا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کتا بھونک رہا ہے تو بھونکنے دو، آپ کتنی بھی اچھی آپ کی زبان ہو، آپ کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ کیا بات ہے، آپ کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے، اس لیے کہ اس کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے، اس کا بولے ذرا، اس کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے۔ اور کتا اگر مشک و عنبر سے بھی نہا لے تو رہنا کتا ہی ہے، رہنا ڈر کیوں رہے ہو پیچھے والے، بولتے کیوں نہیں یار، رہنا کتا ہی ہے۔ اگر ایسے نہ ہوتے تو یوں نہ ہوتے، ایسے نہ ہوتے تو یوں نہ ہوتے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، میں بھی بات کر رہا تھا صابر بھائی سے، خون تو اتنا کھول رہا ہے، اگر مجھے مل جائے تو اتنے ٹکڑے کروں کہ ساتھ پشتے گنتی نہ کر پائے۔ کیا بات، ہماری ذات پہ بھونکو تو چلے گا، ہماری اولاد کو بھونکو تو چلے گا، ہمارے خلاف تم تقریریں کرو چلے گا، ہمارے خلاف فتوے دو چلے گا، لیکن ہمارے مرشدوں کے بارے میں نہ کہنا، ہمارے آقاؤں کے بارے میں نہ کہنا، ان کے خلاف زبان نہ کھولنا، ورنہ یاد رکھنا غزل میں آئے تو مدلے میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، شیر رضا، شیر تاجو شریعہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں نے ایک بار اور گفتگو کی تھی تو پیٹوں میں درد ہو گئے تھے کہ اس کو گھیر کے مارا جائے گا، پکڑ کے مارا
مارا جائے گا، روک کے مارا جائے گا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا جائے، شاہ نواز بھائی، ضیاء بھائی، مجھے بتایا جائے ایسے کتے کس کوکھ سے جنم لیتے ہیں؟ کون سی ناپاک گودے ہیں جن میں ایسوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے؟ ہم جانتے ہیں ان کی اوقات نہیں ہے یہ بھونک سکے، ان کے پیچھے کسی کتے کا ہاتھ ہے، کسی ذلیل کا ہاتھ ہے۔ یاد رکھنا، اگر پتا چل گیا کس کتے کا ہاتھ ہے، اتنا مارا جائے گا، 7 پشتیں روئیں گی، صدمہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجاہد ملت، فیضان حضور حبیب ملت، تھاپ نگر کا سنی مسلمان، مسلک اعلیٰ حضرت شیر تاج الشریعہ حضور علامہ مفتی حباس صاحب۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، بتایا جائے ماں کا دودھ پیا ہے، سامنے آ کے بول کے دکھا، ورنہ یہ یہودیوں والی پالیسی بند کرو۔ ایک بندہ گالی دیتا ہے، باقی ماں کے آنچل میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہو۔ مرد کی اولاد ہو، سامنے نکلو، پتا چل جائے گا کس میں کتنی طاقت ہے۔ خدا کی قسم یہ حبیب ملت کی ذات ہے، تاج الشریعہ والوں سے نہ الجھنا، ورنہ سانس لینے کے لیے زمین تنگ پڑ جائے۔ ارے واہ، کیا شیر کی بات ہے، زندہ باد، شیر بھی زندہ باد۔ ارے لاجواب لاجواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر تاج الشریعہ علامہ مفتی حباس صاحب قبلہ، سرزمین تھام نگر شریف۔ برا نہ ماننا، اب کہا ہے تو سن بھی لو۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم تاج الشریعہ کا نام پیٹ بھرنے کے لیے لیتے؟ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے گھر کے بچے بچے پہ ہماری نسلیں قربان ہیں، نسلیں قربان ہے، ہماری نسلیں قربان ہیں۔ ان سے نہ الجھنا، چند لائنیں لکھی تھی، آج تک تڑپ رہے ہو کتے کی طرح۔ چند لائنیں لکھی تھی تاج الشریعہ نے، آج تک کتے کی طرح تڑپ رہے ہو۔ ان سے نہ الجھنا، خدا کی قسم ان پہ تمہارے جیسوں کا سایہ نہیں، ان پہ بغداد والے کا سایہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، حبیب ملت، حبیب ملت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آئے جیو ماشاءاللہ، شرم آنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والے، مجاہد ملت والے کتو، اگر مجاہد ملت والے تھے اور مسلک اعلیٰ حضرت والے تھے، فقہی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن کسی بزرگ کی شان میں اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی جرات، آخر کس کی گود میں بیٹھ کے بول رکھے ہو؟ اپنے ہمدرد کا بھی نام بتا، پھر دیکھ یہ مجاہد والے اگر زبان اور چبڑا توڑ کے برابر نہ کر دیں تو بات کیجیے۔ تاج الشریعہ اور خدا کی قسم رونا آ گیا یار، رونا آ گیا۔ بات دونوں طرف نواسے کی ہے، حبیب ملت مجاہد ملت کا نواسا ہے، تاج الشریعہ مفتی اعظم کا نواسا ہے۔ غور سے سنیے گا میری بات جی، حبیب ملت مجاہد ملت کا نواسا اور تاج الشریعہ مفتی اعظم کا نواسا، نہ اس کی ماں کا جواب ہے نہ اس کی ماں کا جواب، اس کی ماں بھی لاجواب، اس کی ماں بھی لاجواب۔
اور سنو بغیر تو تمہاری ماں افسوس کریں گی آج کے بعد، ہم نے کن بدبختوں کو دودھ پلایا۔ لو میں بات کرنے لگا، لال جبے قبے سے پارسا نہیں ہوتے، ماں کے قدم پاک ہوتے کہ تب اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، ماں کے قدم درست ہوتے ہیں تب اولاد پارسا ہوتی ہے، ورنہ ہمارے سامنے اتلم بعد ذالک الزنیم کی دلیل موجود ہے۔ ہاں، ولید بن مغیرہ نبی کے خلاف بھونکا، میں دلیل دینے لگا ہوں اولاد کا اثر کیسے ہوتا ہے، سنے بہت غور سے، ہضم نہ ہو تو چوہے مار تبا کھا کے گر جانا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا کام ہی آپریشن کرنا۔ اور خدا کی قسم میں تو ان کے گھر میں جا کے نہیں ڈرا، آج تو بیٹھا بھی مجاہد کے گھر میں، آج مجاہد کے گھر میں بیٹھا۔ سنے بہت غور سے میری بات، ولید بن مغیرہ نے میرے نبی کو گالیاں دی، آیت قرآن میں آیت نازل فرما دی گئی، اور ایک اس کی بدبختیوں کو گناتے ہوئے فرمایا گیا اتلم بعد ذالک الزنیم، محبوب جو تجھے گالی دے رہا نا یہ حرامی ہے، جو تجھے گالی دے رہا نا، جو گالی دے رہا ہے یہ حرامی ہے۔ جب اتنی بات سنی تو ولید بن مغیرہ کو غصہ آ گیا، تلوار نکالی، ماں کے سینے پہ جا بیٹھا، کہنے لگا قرآن نے جو باقی عیب گنائے وہ بتا میرے اندر ہے، لیکن یہ جو عیب بتایا ہے نا یہ تو تو بتا گی، قرآن نے مجھے حرامی کہا ہے، بتا میں حلال کا ہوں کہ حرام کا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو دھکا دے کے کہا اسی سے اندازہ لگا لے، اگر حلالی ہوتا تو میرے سینے پہ نہیں بیٹھا ہوتا، تو حرامی ہے اسی لیے میرے سینے پہ آ کے بیٹھا ہے۔ ماں سے کہا تھا ماں اس کی کیا ضرورت پڑی، میں حرامی کس لیے، تو اس کی ماں نے کہا تھا بیٹے تیرا باپ نامرد تھا اور مجھے اولاد چاہیے تھی، تیرے باپ سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، میں نے چرواہے کو بلایا تھا تب تو اس سے پیدا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں گالی دینے والے اپنی ماں سے جا کے پوچھ تو اپنے باپ کی اولاد ہے یا کسی چرواہے کی اولاد۔ ارے کیا بات ہے، واہ، اے زندہ باد زندہ باد، شرم نہیں آتی تاج الشریعہ پہ؟ کون تاج الشریعہ؟ خدا کی قسم غسل کعبہ کے لیے جسے بلایا جاتا ہے، غسل کعبہ کے لیے، غسل کعبہ کے لیے تجھے تو بندہ مزار کی چابی چھونے نہ دے، سلام کرو اس اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو جس کا انتخاب غسل کعبہ کے لیے کیا گیا۔ اور خدا کی قسم یہ رب کے نیک بندوں کی آزمائشیں رہی، مجاہد ملت بھی آزمائشوں سے گزرے، تاج الشریعہ بھی آزمائشوں سے گزرے، ہے نا؟ لوٹا دیا گیا تھا، نہیں آنے دیا جائے گا، واپس کر دیا گیا تھا، واپس آتے آتے روتے روتے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دھاگے فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، مگر مشیت کہہ رہی تھی اختر رضا کیوں پریشان ہوتا ہے، جنہوں نے دھکے دے کے نکالا ہے یہی عزت سے بلائیں گے تجھے، یہی عزت سے بلائیں گے تجھے۔ خدا کی قسم سے بلایا گیا، پڑھو آپ تاج الشریعہ بنا کے بلایا گیا، ہاں مہمان بلا کر ایسا احترام کیا گیا، پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ لوٹانے کو شاید سب نے نہیں دیکھا تھا لیکن بلانے کو دنیا دیکھ رہی ہے، بلانے کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور سنیے گا ایک بات اور کہہ جاؤں، وہاں پر اندھی تقلید نہیں چلتی ہے، تاج الشریعہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جہاں سارے مفتی کسی فتوے میں اٹک جاتے تھے اس مسئلے کو حل کرنے والی ذات تاج الشریعہ حق ہے، اس مسئلے کو حل کرنے والی ذات تاج الشریعہ کی ہے۔ کبھی سمجھنے کی کوشش کرو کون ہے تاج الشریعہ، خدا کی قسم جس نے لاکھوں کے بیچ میں ایک نمبر مصر میں حاصل کیا ہو اسے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، جس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ خود مفتی اعظم آئے ہوں اسے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ کون ہے اختر رضا، خدا کی قسم جس کی ایک ایک جملے کو لوگ اپنے دھیان سے سنتے تھے، جس کے ایک ایک جملے کو اوراق کے اندر سنبھالا جاتا تھا، اس لیے کہ جب وہ بولتا تھا تو اس طرح کی بکواس
الفاظ نہیں کرتا تھا جیسے کہ آج کل کے چاپلوش کرتے ہیں، اپنی مدح سرائی خود کرتے ہیں۔ وہ لکھتا تھا تو عشق رسول میں لکھتا تھا، وہ بولتا تھا تو عشق رسول میں بولتا تھا۔ اس کے قلم کا ایک ایک نکلا ہوا جملہ حق و صداقت کی تعبیر ہوا کرتا تھا۔ جب اس کی تحریر چلتی تھی تب باطل کے دشمن، باطل کے لوگوں کے سینوں پہ آری کی طرح چلتی تھی۔ آج تک لوگ اس کی تحریر کے مارے کروٹیں بدل رکھے ہیں، کہیں تسلی نہیں مل رہی ہے، خود ہی تڑپتے ہیں، خود ہی تسلی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تسلی چاہتے ہو تو کسی کے کمبل میں نہ چھپو، آج بھی بریلی آ جاؤ اور اتنا کہہ دو میں مجرم ہوا کا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان بریلی شریف، فیضان دھام نگر شریف، نعرے حیدری۔ آپ سمجھے تو صحیح، جس کی نسل میں کوئی ولی نہیں وہ خالی مزار بنا کے مرے جا رہے ہیں، جس کی پشتوں میں ولی ہوتے رہے ہیں، جس کی نسلوں میں ولی ہوتے رہے ہیں، خدا کی قسم ولایت جن کے در سے بانٹی جاتی ہے، اس گھر کے شہزادے کے خلاف بھونکنے کی ضرورت؟ تاج الشریعہ مزار میں ہیں لیکن غلام زمین کے اوپر ہے، ہوش میں رہنا۔ تاج الشریعہ مزار کے نیچے ہے اور اتنے سے کام کے لیے انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی غلام اٹھے گا اوقات یاد دلا دے گا، کوئی بھی غلام اٹھے گا اوقات یاد دلا دے گا۔ ابھی یہ قوم اتنی مردہ نہیں ہوئی ہے کہ اپنے آقاؤں کی برائی برداشت کر لے۔ ہم نے حلال ماؤں کا حلال دودھ پیا ہے، بے غیرت نہیں ہے، غیرت والے ہیں۔ رہ گیا تھانے کے گھراؤ کی بات، ہم تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ایسے بندے کو پھانسی دی جانی چاہیے، ایسے کتے کو جینے کا ادھیکار نہیں، اور جو اس کی حمایت میں آ جائے اسے عمر قید کی سزا ہونی چاہیے۔ اس سے بڑا آتنکوادی کون ہے جس نے کروڑوں لوگوں کے دل کو دکھایا ہے، جو شانت معاشرے میں آتنک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایسے بندے کو جینے کا حق نہیں، بیچ چوراہے پہ گردن کاٹو۔ ہم ڈیمانڈ کریں گے اپنی حکومت سے ایسے بندے کو چوک میں لٹکا کے پھانسی دو تاکہ آج کے بعد ہمارے آقاؤں کے خلاف کوئی بھونکنے کی ضرورت نہ ہو، کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ سنیں، ماں سے پوچھنا حلالی ہے کہ حرامی ہے؟ ماں میں تجھے بتاؤں جس کے خلاف بھونکا ہے نا تو، وہ کس ماں کا لال ہے؟ وہ ماں مفتی اعظم کی شہزادی ہے۔ کون مفتی اعظم؟ خدا کی قسم جس کے چلتے پھرتے ایک ایک لمحے میں کرامتوں کی برسات ہوتی تھی، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول سے جڑا تھا، جس نے اپنے پوری زندگی اپنے محبوب سے پیار کیا، ہاں، جو سنتوں کا اتنا بڑا پابند تھا، اتنا بڑا پابند تھا۔ گھر میں شادی کا فنکشن تھا، راج گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ، محتاج گھرانے سے نہیں، زمیندار خاندان سے 3 دن تک بریلی والوں کو کھانا کھلایا جاتا رہا۔ کتنے دن تک؟ کتنے دن تک؟ زور سے ذرا وہاں تک آواز جانی چاہیے، کتنے دن تک؟ 3 دن تک کھانا کھلایا جاتا رہا۔ جانتے ہو ماں کو 3 دن کے بعد خیال آیا، کہنے لگی پتا تو کرو میرے مصطفیٰ رضا نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ دوڑ کر کے رشتے میں کوئی بہن کی آئی، کہنے لگی بھیا کھایا کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا کب سے نہیں کھایا؟ کب سے نہیں کھایا؟ کہا 3 دن سے۔ کہا کیوں؟ کہ میں نے سنا ہے میرے نبی نے کبھی کسی سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا، مصطفیٰ رضا بھی حضور کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، پوری زندگی کبھی اپنے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اتنا بڑا پابند سنت کا میرے مفتی اعظم نے متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر ان کی بیٹی ہے تاج الشریعہ کی امی، اب ان کو گالی دے کر کے کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے تو جھوٹا ہے۔
دجال ہے، کذاب ہے، ہاں ہم اسے کچھ نہیں مانتے. جتنے بریلی والے کہلاتے اپنے آپ کو، سب کی ذمہ داری ہے اس کے بائیکاٹ کریں. جو نہیں کرتے وہ بھی اس کے باپ کی لسٹ میں شامل ہے. بات ہماری نہیں ہے، بات مفتی اعظم کی بیٹی کی ہے. جب دال نہیں گلتی تو کہتے ہو تاج الشریعہ والے ہیں، کہتے ہو بکالی تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. یہ چاپلوسی نہیں چلے گی. یہ یہودیت کا نقاب اتارو، کھل کے آؤ، رضا والے ہو یا نہیں. پھر یہ فیصلہ قوم کرے گی، کسے سر پہ رکھنا ہے، کسے جوتیوں کی نوک پہ رکھنا. بعد میں فیصلہ ہوگا کون سر کے لائق ہے، کون جوتیوں کے نوک کے لائق ہے. اللہ اکبر. کون مفتی اعظم کی شہزادی. اللہ اکبر. یوں ہی کوئی تاج الشریعہ نہیں بنا کرتا ہے، یوں ہی کوئی مہمان کعبہ نہیں بنا کرتا. علماء تو بے شمار تھے زمین پر، لیکن تاج الشریعہ کا خطاب ہر کسی کو تو نہیں ملا. کون سی شخصیت تھی جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے علم والے زانوئے ادب طے کیا کرتے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم ہو کتنے، 4 محلوں کے امام ہو، 3 گاؤں کے پیر ہو، اوقات کیا ہے تمہاری، 8 گاؤں تمہیں نہیں جانتے ہیں. لیکن تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اگر مصر والے آتے تھے گردن جھکا کے آتے تھے، ایران والے آتے تھے گردن جھکا کے آتے تھے، عراق والے آتے تھے گردن جھکا کے آتے تھے، بغداد کے علماء آتے تھے ہاتھ چوما کرتے تھے. حیرت میں تھا میں، یہ کون ہے جسے دنیا سر پہ بٹھا رکھی ہے؟ تو پھر مشیت کا نقیب کہتا تھا یہ وہ ہے جو مفتی اعظم کا نواسا ہے، یہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے، یہ وہ ہے جو غوث الورا کا پروردہ ہے، یہ وہ ہے جو مفتی اعظم کا عطا کرتا ہے. ارے یہی تو ہے جسے عطائے غوث الورا کہا جاتا ہے، یہی تو ہے جسے عنایت احمد رضا کہا جاتا ہے، یہی تاج الشریعہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی نعمت اور رحمت کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، خانوادہ اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مجاہد ملت. چاہیے بھائی سمجھے حالات. مفتی اعظم ہند کی یہ بیٹی کبھی بھی بنا وضو کے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی تھی. اپنی ماں سے جا کے پوچھ ایک ٹائم وضو کیا ہے اس نے، یا ساری زندگی ناپاکی میں گزار دی. مفتی اعظم کی شہزادی بے وضو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. فرماتی میں کبھی بنا بسم اللہ پڑھے روٹی نہیں بناتی تھی، اگر آٹا گوندتی رہتی تھی مدینے والے پہ درود پڑھتی رہتی تھی. یہ سرکار مفتی اعظم ہند کی شہزادیوں کا تقویٰ ہے، شہزادیوں کا تقویٰ مفتی اعظم ہند کی، کہ کبھی بنا بسم اللہ کے کھانا نہیں نکالا. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ درود نہ پڑتی ہو اور آٹا گوند لیتی ہو. جتنی دیر کام میں مصروف رہتی تھی مدینے والے پہ درود پڑھا کرتی تھی. اللہ نے ان کی گود سے تاج الشریعہ بیٹا عطا کیا تھا، تاج الشریعہ جیسا بیٹا عطا کیا. کون ہے ان کے نانا؟ سن اپنے پریوار کا پتہ لگا، کتنوں کے شجرے درست ہیں، کتنوں کے خراب ہیں. میں تجھے آج تاج الشریعہ کے نانا کی بات بتانے لگا ہوں. یوں ہی نہیں تاج الشریعہ تاج الشریعہ ہے. خدا کی قسم مفتی اعظم عالم اسلام، اللہ نے وہ تقویٰ عطا کیا تھا، وہ تقویٰ عطا کیا تھا آپ کو. یہ عالم تھا آپ کے تقوی کا کہ کبھی کسی کا ایک دانہ بھی اس کی اجازت کے بغیر آپ نے نہیں چھوا. دانہ بھی، یہ ہم بھی سمجھے اپنی زندگی کو دیکھیں، ایک دانہ بھی ہم نے نہیں چھوا. وہ ایک دانہ بھی نہیں چھوتے تھے اجازت کے بغیر کسی کی. آج یہاں بیٹھ کے جلسے میں مجاہد ملت کے نعرے، اور کل انہی لوگوں سے مسافر جو ان کی نسلوں کو گالی دے، جو ان کے اپنے بچوں کو گالیاں دے. ان سے کیسا سمجھوتا؟ فیصلہ ہو کے رہنا چاہیے. بتاؤ کس پار کھڑے ہو، اس پار کھڑے ہو یا اس پار کھڑے ہو. یہ یاد رکھیے، اتنی گھٹیا حرکت اور پھر ان سے سمجھوتے کی امید کسی قیمت پر. جو بزرگوں کی گستاخی کرے گا وہ ہمارا نہیں، وہ ہمارا
وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا نہیں ہے، چاہے کتنی بڑی گلے میں تسبیح لٹکا لے، اگر ہمارے بزرگوں کا نہیں تو ہمارا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، سرکار مفتی اعظم آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ تعویذ لینے کے لیے آیا، دیکھیں پڑھیے گا اور سنیے گا، تعویذ لینے کے لیے آیا تو کاغذ بھی اپنا لایا تھا، حضور تعویذ بنا دے۔ مفتی اعظم ہند نے جب تعویذ بنایا تو آدھا کاغذ پہ تعویذ بن گیا، آدھا بچ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تعویذ لے کے جلدی جلدی میں، 3 مہینے بعد پلٹا، 4 مہینے بعد، فرمانے لگے بتاؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا حضور جب سے تعویذ دیا کہ اللہ کا شکر ہے ساری مصیبتیں بھاگ گئی ہیں۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے تمہاری مصیبت تو ختم ہو گئی لیکن ہم نہیں سوئے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملا۔ مرید تڑپ گیا، حضور کیوں؟ فرمانے لگے یار تکیہ ہٹایا آپ نے، کاغذ کا ٹکڑا نکالا، کہنے لگے تیرے تعویذ کے ٹکڑے کا ایک حصہ میرے پاس رہ گیا تھا، مہینے بیت گئے تیرا انتظار کر رہا تھا میں، یار یہ تیرے کاغذ کی حفاظت میں بڑی بے قراری رہتی تھی، یہ اپنا کاغذ سے لے جا۔ رونے لگ گیا تھا۔ مفتی اعظم وضو فرمایا کرتے تھے، حیرت ہے لوگ کلمہ پڑھتے سنی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر بدتمیزی بھی کرتے۔ تم سے تو وہ پنجابی اچھے تھے یار، وہ سکھوں کا گھرانہ اچھا تھا۔ مفتی اعظم وضو کرتے تھے تو اس کے گھر کا کوئی نہ کوئی آتا اور سارا پانی نالی کا اپنے برتن میں بھر کے گھر لے جاتا۔ لوگ کہتے یہ کیا کرتے ہو؟ کہا جب یہ حضرت وضو کرتے نا، ان کے وضو کا پانی گرتا ہے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ کہا اس سے کیا فائدہ؟ اس غیر مسلم نے کہا تھا تمہارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو تم اسپتال لے جاتے ہو، میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہم یہ پانی پلا دیتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند ہے جن کے وضو کا گرا ہوا پانی لوگ پی لیں تو شفا ہو جاتی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی بات ہے، اور پھر رب نے ان کو کیسا تقویٰ کے بعد کرامت کا نور عطا کیا۔ خدا کی قسم آپ سفر پہ میں اس لیے کہتا ہوں سوچ سمجھ کے لڑا کرو، وجود سے زیادہ نہ بڑھا کرو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جبڑے پھٹ بھی جاتے ہیں، کوئی بچانے والا نصیب بھی نہیں ہوتا ہے۔ جا رہے ہیں مفتی اعظم ساتھ میں آپ کے خادم تھے، گاڑی سے اترے، کھڑکی بند کی نا تو جو خادم تھے ان کی انگلی گاڑی کی امبیسڈر کار ہوتی تھی اس وقت میں، دب گئی اس کے دروازے میں کار کے، اور انگلی دبی تو پھٹ گئی پوری۔ مفتی اعظم آگے چلے گئے، وہ پیچھے رہ گئے۔ فرمانے لگے حافظ صاحب کدھر ہے؟ کسی نے کہا حضرت انگلی میں چوٹ آ گئی ہے، انگلی پھٹ گئی ہے۔ فرمایا بلا کے لاؤ۔ وہ کہتے ہیں مفتی اعظم نے مجھے بلایا، پوری انگلی اتنی پھٹ چکی تھی بالکل دب کر کے دروازے میں گوشت پھٹ گیا تھا، پورا خون بہ رہا تھا۔ کہتے ہیں یوں انگلی میں دبایا مفتی اعظم ہند نے، کچھ پڑا۔ کہتے ہیں جب انگلی ہٹائی تو پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ یہ تاج الشریعہ کے نانا کی بات کر رہا ہوں میں، اگر سن سکتے ہو تو سنو۔ کون ہے مفتی اعظم ہند؟ آج لوگوں کو غیرت نہیں آتی، اس وقت کا بچہ پیار کرتا تھا جیسے آج کا بچہ حبیب ملت سے پیار کرتا ہے، مجاہد ملت سے پیار کرتا ہے، تاج الشریعہ سے پیار کرتا ہے۔ اگر اس کو ان کا پیار نہ ہوتا تو کیا پڑی ان بچوں کے اتنے چھوٹے چھوٹے جلسے میں آتے بیٹھے؟ انہیں پتا ہے آج بریلی والے کے نام کا جلسہ ہونے والا ہے، یہ جانتے ہیں آج بریلی والے کے نام کا جلسہ ہونے والا ہے، اس لیے یہ بچے آ کر کے بیٹھ گئے۔ تمہارے جیسے بوڑھوں سے تو ہمارے جیسے بچے بہتر ہیں، ہمارے بڑوں کا کیا مقابلہ کرو، ہمارے بچے تم سے بہتر ہیں۔ انہیں پتا ہے اعلیٰ حضرت کون ہے، اعلیٰ حضرت کا گھرانہ کیا ہے۔ ہاں کسی آئی بلی کھمبا نوچے، جب کوئی بس کی بات نہیں رہی تو گالیاں بکنی شروع کر دی۔ جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکا کرتا ہے، شراب کی بوتل سے زمزم نہیں نکلا کرتا۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ کتا ناپاک ہے تو لعاب بھی ناپاک ہی نکلتا اس کا۔ تو کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہم عقیدت والے لوگ ہیں،
ہم ادب والے لوگ ہیں، ہمارا مسئلے میں اختلاف رہا، ہم نے گالیاں نہیں دی، فقہی اختلاف رہا، گالیاں نہیں دی، بدتمیزی نہیں کی ہم نے تمہارے ساتھ۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، بڑے اعلیٰ حضرت کے گھرانے کو بچے بچے پیار کرتے مفتی اعظم ہند سے، بچہ بچہ۔ خدا کی قسم سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، یہ عالم تھا آپ کا کہ بچے بیمار ہوتے تھے تو اپنے باپ سے کہتے تھے ہمیں لے چلو اعلیٰ حضرت کی بیٹے کی چوکھٹ پہ۔ کہا کیوں؟ کہا اگر طبیبوں کی دوا اثر نہیں کر رہی ہے تو رضا کے بیٹے کی نظر اثر کر جائے گی۔ یہ حقیقت ہے، رضا کے بیٹے کی نظر اثر کر جائے گی۔ پڑھیے گا آپ، ایک بچی تھی بریلی میں، پرانے شہر کے اندر، پرانے شہر کے رہنے والی، اپنے باپ سے کہتی ہے ابا جی طبیعت خراب ہوئی، کئی دن کی بیماری تھی مسلسل، بیماری کے عالم میں کہنے لگی ابا مجھے مصطفیٰ رضا کی زیارت کرنی ہے۔ تو باپ تھا، اس نے کہا بیٹی ٹھیک ہو جاؤ گی نہ تو لے چلیں گے، ٹھیک ہو جاؤ گی تو زور سے سمجھ پا رہے ہیں میری بات، ٹھیک ہو جاؤ گی تو لے چلوں گا۔ یہ بات کہی گئی، دن گزرتے گئے، طبیعت بگڑتی گئی۔ ایک دن ایسا ہوا بچی نے روتے روتے کہا ابا لگتا ہے دنیا سے چلی جاؤں گی لیکن مصطفیٰ رضا کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ باپ رو دیا، کہا بیٹی ڈاکٹر نے دوا دی ہے، کچھ کھا کے دیکھو، اللہ شفا دے گا نا میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ لیکن وہ کہتے مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت گزرا، بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی کو جیسے ہی آخری ہچکی آئی نا، باپ کو مفتی اعظم یاد آئی، رو کے کہنے لگا کاش میں تجھے لے گیا ہوتا، تجھے میں مصطفیٰ رضا کے پاس لے گیا ہوتا۔ یہ کہہ کے بیٹے نے، باپ نے نا بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیا، رونا شروع کر دیا۔ پیچھے سے بچی کا چچا آیا، بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کیا بات ہے، بڑے درد کے ساتھ رو رہے ہو، معلوم ہے بیٹی کا انتقال ہوا ہے، صبر کرو۔ اس نے کہا یہ تو رب کی امانت ہے، اس نے دی تھی اسے نے لے لی، لیکن رونا اس بات کا ہے میری بیٹی زندہ تھی، مفتی اعظم کو دیکھنا چاہتی تھی، مصطفیٰ رضا سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں یہ سوچتا رہا یہ ٹھیک ہو جائے گی تو لے جاؤں گا، یہ ٹھیک ہو جائے گی تو لے جاؤں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ بھائی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا زندگی میں نہ سکی، مرنے کے بعد ہی ان کی چوکھٹ پہ لے چلو، یہ تو نہ دیکھ سکی، کم سے کم وہ تو اس کے چہرے پہ نظر ڈال دیں گے۔ جیسے اتنی بات بھائی نے کہی ہے، باپ نے بیٹی کے لاشے کو اٹھایا، گود میں لے کر کے چلا کے مفتی اعظم کے پاس پہنچے۔ ظہر کے بعد کا وقت ہے، سرکار مفتی اعظم ہند آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، جا کر کے بچی کو لٹایا، اس تخت پہ لٹا دیا جس میں مفتی اعظم بیٹھا کرتے تھے۔ لٹانے کے بعد انتظار کرنے لگا کب مفتی اعظم ہند نماز سے فارغ ہوں گے، کب اپنا عرض حال بیان ہوگا۔ اللہ اکبر یہ سوچ کر کے پیچھے کھڑا ہے، تھوڑی دیر گزری نماز سے فارغ ہوئے، وظیفے پہ مصروف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وظیفے سے فارغ ہوئے، مڑ کے دیکھا، کہنے لگے کیا بات ہے، چیخ نکل گئی باپ کی، کہتا حضور ایک بڑے درد کی بات ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹی بیمار تھی، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن شفا یابی کے انتظار میں بیٹی کو نہ لا سکا، اتفاق یہ ہوا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہا اکیلا نہیں آیا ہوں، اس مردہ بیٹی کو آپ کی چوکھٹ پہ لایا ہوں۔ کہا کہاں لیٹی ہے؟ کہا آپ کے تخت پہ رکھی گئی ہے۔ مفتی اعظم مصلی سے اٹھے، باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنا بہا یہ دیکھ کس کی نگری میں کھڑا ہے، یہ احمد رضا کی نگری ہے، یہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جایا کرتے ہیں۔ کہا حضور بیٹی کی لاش لایا ہو، کیسے ہنس سکتا ہو؟ کہا کدھر ہے بیٹی؟ کہا یہ جو سفید چادر میں لیٹی ہے یہی میری شہزادی ہے۔ مفتی اعظم آگے بڑھے، آپ نے چادر کا سرا پکڑا، ہٹا کے کہتے ہیں بیٹی دیکھ جس مصطفیٰ رضا کو دیکھنا چاہتی تھی وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اتنا کہنے کی دیر کی تاریخ گواہ ہے، ایسا لگ رہا تھا اشارہ مفتی اعظم کا تھا، کرم بغداد والے غوث اعظم کا ہو گیا تھا۔ بچی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، خدا کی قسم سوچ تو سکی اگر بریلی والے مفتی اعظم کا یہ عالم ہے تو بغداد والے غوث اعظم کا عالم ہے۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام۔
یہ سرکار مفتی اعظم ہند کی شان ہے. بڑے گہرے معاملات ہیں ان کے بغداد والوں سے. لمٹ میں رہنا. اور بریلی کی یہ خاصیت ہے کبھی 4 لوگوں کو بیٹھا کے اپنے فائدے کا فتویٰ نہیں دیا جاتا. وہاں جب بھی فتویٰ دیا جاتا ہے حق بات کہی جاتی ہے. جی حق بات کہی جاتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ اعلیٰ حضرت کے خون ہی کا اثر ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے بریلی والے کبھی ٹس سے مس نہیں ہوا کرتے ہیں. حق ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مانے یا نہ مانے. جو حکم ہوگا شریعت کا وہی بتایا جائے. بالکل سچ ہے. یہ شان ہے بریلی والوں کی. چاند پہ تھوکنے سے کبھی چاند میلا نہیں ہوتا ہے. آسمان پہ تھوکو گے تو اپنے ہی گریبان میں آ کے گرے گا. اپنے ہی گریبان میں آ کے گرے گا. اور رہ گئی مجاہد ملت کی بات تو ہوش میں رہنا. ہاشمی گھرانے کا شعر ہے. ہاشمی گھرانے کا شعر ہے. خاموش ہے تو یہ مت سمجھ لینا انہیں کچھ نہیں آتا ہے. اگر یہ جلال میں آ جائیں تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ. ہاں انہی کے گھرانے میں عباس پیدا ہوا ہے. انہی کے گھرانے میں حمزہ پیدا ہوئے. انہی کے گھرانے میں شبیر پیدا ہوئے. انہی کے گھرانے میں حیدر کرار پیدا ہوئے ہیں. اپنی اوقات میں رہنا. لمٹ سے آگے نہ بڑھنا. ان کا احترام کرنا. ان کی عزت کرنا. یاد رکھیے گا اگر سچ پہ ہو تو دلیل لاؤ. گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا ورنہ فساد پھیلے گا. مجھے سچ بتایا جائے جس نے یہ گستاخی کی ہے کسی بھی بندے کے ہاتھ لگ جائے تو وہ مسافہ کرے گا. اس سے ٹکڑے کر دے گا بندہ ٹکڑے. پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا بتایا جائے. کسی کے عشق کو نہ ہوا نہ دے گا. اگر یہ چنگاری پھڑک گئی تو کسی گود میں پناہ نہیں ملے گی. کسی گود میں پناہ نہیں ملے گی. اور تم سے اتنی گزارش ہے تم سے اتنی گزارش ہے اپنے آقاؤں کو اپنی جان سے زیادہ پیار کیا کرو. اپنی جان سے زیادہ پیار کیا کرو. ان کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دو. اس لیے کہ اگر یہ راضی ہے تو پھر سب خیر ہے. اگر یہ روٹ گئے سچ سمجھنے میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے گا میں دھام نگر والوں سے اس لیے پیار کرتا ہوں یہ بریلی کے احمد رضا کے مشن کو آگے لے کے چل سکے. واہ سچ. بریلی کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں. اس لیے صرف میرے ہی پیارے نہیں ہیں پوری دنیا کے پیارے ہیں. پوری دنیا کے پیارے ہیں. نہیں دیکھتے تو دیکھ لینا. بیٹھا تھا ابھی مجاہد ملت کا شہزادہ ان کا نواسا بیٹھا تھا. دیکھا ہوگا خدا کی قسم چہرے پر نظر مار دو تو ہٹانے کو جی نہیں کرتا. دل ہی نہیں بھرتا کبھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آئے. جن سے باتیں کرو تو مدینے والا مصطفیٰ یاد آئے. وہ نرمی وہ اخلاق وہ تیور وہ لہجے کس اخلاق کے مالک ہیں یہ لوگ ہیں. کتنی بڑی گدی پہ بیٹھتے یہ تو آپ کو اندازہ ہی ہوگا مگر گھمنڈ نہیں ہے. لوگ 4 لوگوں کی خانقاہ بنا کے کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں. پھٹے گھوم رہے ہیں. سچ اندھوں میں کانے راجا ہیں. کپڑوں سے باہر ہیں. یہ دیکھ جس کے بارے میں میرا مرشد کہہ کے گیا کہ حبیب ملت کا دامن نہ چھوڑیے گا. حبیب ملت کا دامن نہ چھوڑیے گا. خدا کی قسم یہ وہ ذات تھی جو بریلی بیٹھ کے زمانے کو دیکھ لیتے تھے. یوں ہی نہیں کہہ گئے ہوں گے. وہ ایک بندہ مرید ہوا سرکار کا جو شریعہ سے بھیڑ بڑی لمبی ہوتی تھی.
ہو سکتا ہے ہضم نہ ہو کسی کو، نہ ہو رسمولا ہم سے لے جانا. ہاں سنیں، مرید ہو گیا ایک بندہ. جب تاج الشریعہ مرید فرماتے تھے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا. لوگ گھر جا جا کے پوچھتے میرا مرید ہے کیا؟ نہ ہوا تو ہو جا. لیکن جدھر سے وہ گزرتے تھے لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے، لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے. کئی جگہ رسیاں ڈال کے مرید کیا جاتا تھا. رسی کہ جسے دامن میں آنا رسی پکڑ لے. آج تو لوگ کیا کہوں سوئی کا پھاپڑا بنائے گھوم رہے ہیں. وہاں پھاپڑے کی سوئی بنانے پہ لوگ لگے رہتے ہیں. مگر گھٹنے کا مسئلہ ہی نہیں. نکالی سینکڑوں نہریں کے پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. ہاں تو بندہ مرید ہو گیا. کوئی تھا حاصل، اس نے کہا یار کس کے مرید ہو گئے؟ کہا تاج الشریعہ اختر رضا کا مرید ہوں. او ان کے مرید ہوئے، وہاں کا مسابقہ ہی نمبر نہیں آتا. انہیں کیا پتا کون مرید ہے ہمارا؟ جب ہزاروں کی بھیڑ میں مرید ہوئے ہو تو پیر کو کیا پتا مرید کون ہے؟ اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یار ایسے بندے کا مرید ہو جس سے کبھی کبھی مسافہ بھی ہو جایا کرے، کبھی ملاقات بھی ہو جایا کرے. تو اس کی دماغ میں بات آ گئی. اس نے فیصلہ کیا چلو ایسا پیر بتاؤ جس سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. یار نے کہا کل چلنا، میں تجھے دوسرا پیر دلواؤں گا. جب یہ رات کو سویا خواب میں بریلی کے تاج الشریعہ تشریف لے آئے. فرمانے لگے کیا ہوا دیوانے، اتنی جلدی ہمت ہار گیا؟ ہمت ہار گیا؟ اس نے کیا کہا تھا کہ میں قیامت میں نہیں پہچانوں گا، اس بھیڑ میں مجھے نہیں پتا کون میرا مرید ہے. فرمانے لگے سن، میں تجھے بتاتا ہوں تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے. تو اس جگہ بیٹھا تھا، تیرے دائیں فلاں بیٹھا تھا، تیرے بائیں فلاں بیٹھا تھا، تیرے آگے وہ تھا، تیرے پیچھے یہ تھا. کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو جلسے کی بھیڑ ہے، ملنا قیامت کی بھیڑ میں ہاتھ پکڑ کے جنت تک لے کے. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ، ارے واہ واہ، ہاتھ زندہ باد، اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. زندہ باد یا علی. بھائی اس ذات نے کہا تھا حبیب ملت کے دامن سے جڑے رہنا. جو ان کی بولی ہوگی وہ بریلی کی بولی ہوگی، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ بریلی کا فیصلہ ہوگا. کچھ تو دیکھا ہوگا نا، کچھ تو دیکھا ہوگا میرے مرشد نے، کچھ تو دیکھا ہوگا یار. بنا تحقیق کے بندہ دکان کا مالک نہیں بناتا کسی کو. صابر بھائی ساؤنڈ چھوڑ کے جائیں، کسی بندے سے نہیں کہہ کے جائیں گے تو بیٹھ ذرا بولیاں اونچا نیچا کرتے رہنا. انہیں پتا یہاں وہی بیٹھے گا جو ماسٹر ہوگا. واہ، یہ ٹیمپو چلانے والے سے نہیں کہیں گے ساؤنڈ چلاؤ، اور ساؤنڈ چلانے والے سے ٹیمپو نہیں چلوایا جائے گا. کسی جاہل کو مسلک کی ذمہ داری نہیں دی جائے گی. کیا بات، جو سمجھ گئے وہی ہاں. کسی جاہل کو مسلک کی ذمہ داری نہیں دی جائے گی، اور جسے ذمہ داری دی گئی ہے وہ جاہل نہیں ہوگا، بلا وجہ نہیں کہا ہوگا. کچھ تو دیکھا ہوگا، تیور بھی دیکھے ہوں گے، نیت بھی دیکھی ہوگی، اخلاق بھی دیکھا ہوگا، لہو بھی دیکھا ہوگا، دل بھی دیکھا ہوگا، علم بھی دیکھا ہوگا. پھر کہا ہوگا جو اس کا فیصلہ ہے وہ بریلی کا فیصلہ ہے. زندہ باد زندہ باد. تو ان کا فیصلہ ہوگا، بریلی کا فیصلہ. اور سنیں کرم کرم زندہ باد.
बिलावजी की जिम्मेदारी नहीं है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आप जानते होंगे इस चीज के, आप अच्छे से गवाह हैं। मुझे बताया जाए कितनी बदतमीजियां लोगों ने की, कितनी गालियां दी गई, कितनी बकवासें की गई, लेकिन कभी अभी भी मिल्लत ने दो जुमले नहीं कहे। सच सच गवाह है इस बात के, हक है। कभी आपने दो जुमले नहीं कहे। खुदा की कसम, ये हिम्मत हो तो लाके दिखाओ, ये जुर्रत हो तो लाके दिखाओ। सबसे बड़ी बात है किसी की गालियां सुन के बर्दाश्त कर लेना, और ये बात मुजाहिदे मिल्लत के शहजादे की जात में है। दुनिया जानती है, कोई कितनी भी गालियां बक दे, अल्लाह इज्जतों में रोज 4 चांद लगा रहा है, रोज 4 चांद लगा रहा है। जाओ जाके घरों की तलाशी लो, लोगों की अपने घर में इज्जत नहीं होती है, लोगों की अपने घर में इज्जत नहीं होती है। बाहर निकले तो जुब्बा कुब्बा कुतुब, आज तो खैरियत नहीं है, आज तो जो ये बोलेगा बस कयामत होगी। घर जाके देखो बच्चे गालियां दे रखे हैं, मगर सलाम हबीबे मिल्लत तेरी मोहब्बत को, जिस गली से गुजरता है लोग पल के बिछाते हैं। मैंने देखा हजरत गाड़ी से उतरे, अभी बच्चे दौड़ के कदम चूम रहे थे। बता तो सही ये क्या बात है जो बच्चे तलवे चूम रहे हैं। जवाब मिलता है बात इसकी नहीं है, बात मदीने वाले की है, जो इनकी इज्जत का पहरेदार होता है वो सुन्नियत की आंखों का ताजदार होता है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। खाली धामनगर शरीफ में देख लो तो पसीने छूट जाएंगे। वो अपनी गलियों से गुजरे तो लोग पल के बिछा देते हैं, पल के बिछा देते हैं। मेरे भाइयों, आपसे इतनी गुजारिश है, जब तक जिंदा रहना हबीब मिल्लत के दामन से वाबस्ता रहना। जी बहुत अच्छा। जिससे आप प्यार करते हैं उससे कहिए, अगर वो मुखालिफ है, आप चाहते हैं कि वो खैर की तरफ रहे, उससे कहिए प्यार से, आजा पलट के अभी वक्त है, आजा पलट के अभी वक्त है, इनका दामन पकड़ ले। खुदा की कसम, मुजाहिद मिल्लत राजी हो गए तो बरेली के आला हजरत राजी हो जाएंगे। आला हजरत राजी हो गए तो पक्की बात है बगदाद वाला राजी हो जाएगा। बगदाद वाला राजी हो गया तो नजफ वाला भी राजी हो जाएगा। अगर नजफ वाला राजी हो गया तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। इसलिए इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहिए और इनसे मोहब्बत कीजिए। हमारा मरकज कल भी बरेली था, आज भी बरेली है, और सुबह क़यामत तक बरेली 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 रहेगा। और हमारे बरेली को खाली ना समझना, मैंने ये बात पहले भी कही थी और आज फिर कह के जा रहा हूँ। आला हजरत गए, मुफ्ती आजम दे के गए थे, मुफ्ती आजम गए ताजुश शरिया दे के गए थे, ताजुश शरिया गए तो हजरत रजा दे के गए, हजरत रजा दे के गए। हमें लावारिस न समझना, खुदा का शुक्र है हमारी रखवाली हमेशा शेरों ने की है, हमारी रखवाली हमेशा शेरों ने की है। इसलिए हम कभी डरते नहीं हैं, हम कभी डरते नहीं हैं। हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले हैं, और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह बरेली वाले रहेंगे। इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह। और सुनिएगा आखिरी बात, जितनी लोगों ने पूरी जिंदगी में कमाई नहीं होगी ना, उतनी मुजाहिद मिल्लत तो फ्री में बांट के चले गए। हाँ, उतनी मुजाहिद मिल्लत फ्री में बांट के चले गए। और अगर कोई ये बात करे कि हबीब मिल्लत इसलिए गद्दी पे बैठे कि इनको पैसा मिले, इनको दौलत मिले, खुदा की कसम जरा जाके देख सही, जाके देख सही, जिनके नाना ने पूरे धामनगर को बांटा हो, वो यहां जेब काटने बैठेगा? जेब काटने बैठेगा? ये काटने के लिए नहीं, ये लुटाने के लिए बैठे हुए हैं।
लुटाने के लिए बैठे हैं। हाँ, रईस आजम उड़ीसा है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अमीर होना अलग बात है, दिल का अमीर होना अलग बात है। इतने बड़े रईस के जो आया दरवाजे पे, हुजूर जगह नहीं है, फरमाया जा मेरी पड़ी है बना ले, जा मेरी पड़ी है बना ले। तुम्हारे घर का खर्च इनके घर के उर्स से चला करता है। क्या बात है, वाह। तुम्हारे घर का खर्च इनके घर के उर्स से चला करता है। माँ का दूध पिया है तो अलग चूल्हा लगा के दिखा, 4 अगरबत्तियों के अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, 4 अगरबत्तियों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन खबरदार किसी की माँ को गाली न देना। माँ बड़ी प्यारी होती है, माँ बड़ी प्यारी होती है, बड़ी प्यारी होती है। माँ की गाली तो एक कमजोर बंदा नहीं सुन सकता है। तो माँ की गाली कोई हमारी आकाओं की बारगाह में बोले, हम सुनेंगे? बोलो। खुदारा अपनी माओ की इज्जत करें, माओ की हिफाजत करें, माओ की हिफाजत करें, कद्र करें, अपनों की इज्जत करें। माँ बाप बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत। माँ बाप का सबसे बड़ा एहसान तो यही मानना कि उन्होंने हमें बरेली वाले की मोहब्बत की गुट्टी पिलाई है। वाह वाह वाह, ये सबसे बड़ा एहसान मानना। अगर उन्होंने वहाबियत के किस्से सुनाए होते तो शायद हम थानवी के मानने वाले होते, ननौतवी के मानने वाले होते, गंगोई के पीछे चलते। लेकिन उन्होंने जब से हमने होश संभाला बरेली वाले के किस्से सुनाए। ये सबसे बड़ा एहसान है, उन्होंने हमें बरेली वाला दिया है। इसलिए भी माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप की कदर करनी है, माँ बाप से प्यार करना है, माँ बाप से मोहब्बत करनी है। कभी माँ बाप को दुख न देना, कभी तकलीफ न देना, कभी ऊंचे लहजे में बात न करना, या अकेले हो तो कभी इनके पास आके बैठ जाना। कभी माँ उदास हो तो उसके पैरों में बैठ के पूछना माँ उदास क्यों है, उसका दर्द दिल सुनना, हाल दिल सुनना। कभी बाप तन्हाई में हो, पूछ के आज तेरा क्या जी चाहता है, जो मन हो वो बता दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर वो टहलने की बात करे तो उसे गाड़ी में बैठा के लेके जाओ। अगर चल नहीं सकता है कंधों पे लेके चलो और उससे बताते चलो, अब्बा याद है एक दिन तू कांधे पे लेके गया था, आज मैं तुझे कांधे पे लेके जा। पैगाम है, वाह। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। सर्दी आ गई है, सर्दी आ गई है, नहीं बस मैं सर्दी आ गई है, बहुत ठंड पड़ रही है। कई जगह देखा जाता है अख्तर रजा भाई कि बेटा तो ऐसे कमरे में सोता है जो चारों तरफ से पैक है और प्लस हीटर लगा है, कंबल भी 5000 वाला है। लेकिन अगर उसी माँ का पता पूछो ना उसकी किधर है, वो कहता वो सामने वाले छप्परे में लेटी है। उसके छप्पर में हवा छन छन के आती है, कोहरा छप्पर से टपकता है, चांदनी भी उसके बिस्तर पे आती है। बिस्तर इतना कमजोर है कि न हवा रुक पाती है न सर्दी। यार बुढ़ापे में ज्यादा गर्मी की जरूरत थी, तुम पैक हो गए, बूढ़ी माँ को लिटा दिया बाहर और कहते हो अल्लाह का शुक्र है मौज आ रही है। खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम छोटे थे ये बड़े थे, जब इनके सीने में गर्म खून था ना तो अपना कंबल तुझे उड़ाया करते थे, खुद रहते थे गीले में, तुझे सूखे में सुलाया करते थे। माँ पानी भरने जाती थी, दरवाजा बंद करके जाती थी कहीं बेटे को हवा न लग जाए, तुझे अपनी चादर तक उतार के दे जाती थी माँ। खुद बड़े पुराने दुपट्टे में माँ निकलती थी कहीं मेरे बेटे को ठंड न लग जाए। आज तू वो दिन क्यों भूल गया है, आज तू कंबल में है, माँ ठंड में है। लोग कहते हैं बुखार इतना सर्द था, इतना तेज बुखार था कि माँ अकड़ के मर गई। उसे बुखार ने नहीं मारा, उसे ठंड ने मार दिया है, उसे सर्दी ने मार दिया है, उसे जाड़े ने मार दिया है। अगर गैरत वाले हो अपने कंबल उतार दो, माँ को उड़ा दो, खुद हवा में लेट जाओ, माँ को बंद कमरे में सुला। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह करेंगे। माँ क्या होती है समझ यार, समझो। माँ छप्पर में है, कंबल भी फटा पुराना है,
बाप के कपड़े देखो तो गैरत आती है यार। वो चार चार जगह से सिला हुआ स्वेटर पहनता है। वो बेटा कहता है नेपाल का है, मेड इन चाइना है, मेड इन नेपाल है, फला मार्केट से लेके आया, शेखियां भगा रहा है। तेरे जैसे लाल को तो जीने का हक भी नहीं है, तू नए कपड़े पहने, बाप पैबंद लगा के पहने। आज तेरा दिन नहीं, आज बाप का दिन आया, आज बाप का दिन आया है। गलत लग रही हो मेरी बात तो चेक कर लेना, तुम क्या पहनते हो और बाप को क्या पहनाते हो। क्या बात है, बाप को क्या पहनाते हो। बेटा अपनी स्वेटर बाप को तब देता जब कोहनी से फट जाती है, जब बटन टूट जाते तो कहता ही सब तुम पहन लेना। गैरत नहीं आती। जब तुझे पहनाने की बात थी ना, बाप गरीब था, किसी ने कहा मेरे बच्चों की उतरन रखी है, दे, रो दिया था। उसने कहा था गरीब हैं, गिरे हुए नहीं है, ओवर टाइम ड्यूटी करेंगे, बच्चों को किसी की उतरन नहीं पहनाएंगे। तुझे क्या पता, आज अपनी उतरन बाप को पहनाता है। जब तू छोटा था इसने जाके एक्स्ट्रा कीमत लेके अपने मालिक से और दिनों रात मेहनत करके तेरे स्वेटर की कीमत अदा की थी। आज तेरे हाथ में पैसा भी है, तू यारों को नाश्ते करा देता है, जुए में लगा देता है, सट्टे में लगा देता है। काश वही पैसा जेब में डाल, बाप को गाड़ी में बैठा नए शोरूम में लेके जा कि आज तेरा दिन आया है, हाथ रख का तुझे पसंद है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वो पसंद बाद में उठाएगा, हाथ पहले उठाएगा, कहेगा मालिक इसने मेरे दिल को राजी कर दिया है, तू मेरे बेटे को कभी तकलीफ ना होने दे। ये बाप होता है, खिदमत करना। माँ क्या होती है, हुजूर का आंगन है। अम्मी खदीजतुल कुबरा है, आ गई हुजूर की अम्मी दाया हलीमा, जिन्होंने मेरे नबी को दूध पिला के पाला था, दूध पिला के पाला। आके बैठ गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा जी आका का जो कुछ खाने को हो लेके आओ। फरमाती मैं दौड़ी खजूर लेके आई, मैं दौड़ी दूध लेके आई, मैं दौड़ी घर में थोड़ा खाना था वो भी लेके आ गई। हुजूर ने फरमाया और भी कुछ है, कुछ पैसे थे मैं वो भी लेके आ गई, और कुछ है का कुछ कपड़े थे मैं वो भी लेके आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा बैठ नहीं रही है, हुजूर बैठे हैं, हुजूर बैठे हैं। जब हजरत हलीमा सादिया जाने लगी, खदीजतुल कुबरा ने हाथ जोड़े, अम्मा रुक जाना, 3 दिन खिदमत करने दे, 3 दिन खिदमत करने दे। नहीं बेटी वक्त नहीं है, जाने दिया जाए। अम्मी ठहरना, ठहर जा, 3 दिन रुक जा। कहा नहीं बेटी वक्त नहीं है। जाने लगी। हुजूर भी रो रहे थे, हजरत हलीमा भी रो रही थी। अल्लाह अकबर। जब चली गई हजरत हलीमा सादिया, महबूब कहते खदीजा ये तो बता क्यों इतनी मन्नतों समाजत कर रही थी। कहने लगी मैं उस माँ के चेहरे को देख रही थी जिसने मेरे महबूब को गोद में खिलाया था। का फिर खदीजा एक बात और बताओ, आप बैठी क्यों नहीं थी। अब सुने सारी माँ बहनें मेरी बात सुने। तो कहती मैं इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि ये मेरी सरताज की माँ थी, ये मेरे शोहर की माँ है, मैं इसलिए नहीं बैठी थी कहीं ये पानी मांगे और उठने में देर ना हो जाए, कहीं ये खाना मांगे उठने में देर ना हो जाए। खदीजा इसलिए खड़ी रखी कहीं इनका इशारा होता रहे, खदीजा दौड़ के खिदमत करती। यार तूने सिखाया अपनी बीवी को याद, तेरी बीवी ने की इतनी इज्जत तेरी माँ की, बताया करो इन्हें, कहा करो। अल्लाह सलामत रखे। वाह हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, हुजूर ताजुल करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल बस्ती करिया करिया। हम सभी गौर से आज, हम सभी गौर से आज जिंदाबाद, हबीब मिल्लत जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों की, माँ की इज्जत करना, माँ बाप कदर करना। अगर समझना हो ना बाप को, जब सुबह मंडी जाया करो ना काम के लिए, एक बार रुक के मुड़ के रास्ता देखे करो। आज तो हम पक्के पे चल रहे हैं, हमारा बाप तो इन रास्तों में कांटों के रास्तों पे चला है। आज बेटों के पास बाइक पे बैठाने का वक्त नहीं है माँ बाप को, तो ये तो तड़पती धूप में साइकिल पे खींच के लेके जाते थे। ये तो सर्दियों में ठंड में न गर्म कपड़े थे, न ग्लव्स थे, न पैरों में जूते होते थे, टूटी चप्पल पहन के बैठा के लेके जाते थे। आज तेरा वक्त आया है यार, माँ को शाहों वाली जिंदगी गुजरवाओ,
بادشاہوں والی زندگی ماں باپ کی گزرواؤ، بڑی محنتیں کی ہیں ہماری پرورش میں، بہت جاگے ہیں یہ راتوں کو، اب تو کم سے کم انہیں چین سے سونے دیا جائے، اب تو ان کو ایسا بستر دے دو جو یہ چین کی نیند سو جائے، اب تو ایسا بستر دے دو۔ وہ کہا تھا کسی نے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پوری زندگی ماں اپنے بچوں کی موجودگی میں چین نہیں پاتی ہے، انتقال کے بعد کو کہیں جا کے سکون ملتا ہے۔ اگر اچھے بیٹے ہیں تو ماں کی خدمت کریں۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ہاں، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ آج بھی بایزید بستانی جیسا اگر بیٹا ہو، خدا کی قسم مائیں دعائیں دینے والی ہوتی ہیں، اللہ بیٹے کو غنی بنا دیا۔ مائیں دعائیں دے دے، لو دعائیں ان کی خدمت کر کے، ان کے ہاتھ اٹھیں گے تمہارے نصیب میں جاتے ہیں۔ فرمایا گیا وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کریں۔ اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا امام دیا، مقدر کے دھنی ہے، مفتی اعظم جیسا مفتی دیا، قسمت کے دھنی ہے، اختر رضا جیسا مرشد دیا، مقدر کے دھنی ہے، مجاہد ملت جیسا رئیس اعظم دیا، مقدر کے دھنی ہے، آج کے دور میں حبیب ملت جیسا مرشد دیا ہے، قسمت کے دھنی ہو اور مسجد رضا جیسا قائد ملت دیا ہے، مقدر کے دھنی۔ اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو یہ سمجھائیے، جب تک زندہ رہنا ہے بریلی والے کہو گے، کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی؟ سارے بولو انشاءاللہ۔ آواز تو بنے لگی، ذرا بولو انشاءاللہ۔ کل بھی ہمارا مرکز بریلی تھا، آج بھی بریلی ہے، کل بھی بریلی، کل بھی بریلی، ہمارا وہ ہوگا جو بریلی والوں کا وفادار ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں جو بریلی والوں کا وفادار ہو۔ اس لیے ہم بریلی والوں سے پیار کریں، محبت کریں، اپنی نسلوں کو سکھا کے جائیں۔ جب تک زندہ رہنا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ہے۔ نسلوں کو بتا دینا، بھوکے مر جانا، محتاج ہو کے مر جانا، کبھی بریلی والوں سے مخالفت کر کے مرنا، یہ بتا دیجئے گا۔ ہاں، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اشرف علی کے حکم امامت سے ہے آیا، مسجد کسی کی بھی ہو مصلی رضا کا، مسجد کسی کی بھی ہو مصلی رضا کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے، اسی مسلک پہ زندگی عطا فرمائے اور اسی مسلک پہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ بس جو ہوئے اغلاط کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر احرم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔